اگر آپ نے عوامی انقلاب کا راستہ روکا تو عوام پھر اٹھے گی اور ان لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دے گی۔ غیرت سے تم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک تو ڈاکہ سر عام ڈال رہے ہو جس کی پوری قوم گواہ ہے، پورا میڈیا گواہ ہے، پوری دنیا گواہ ہے، پھر اس ڈاکہ زنی پہ آپ شرمندہ ہونے کی بجائے اس بغیرتی کے ساتھ اس کو آپ ایکسیپٹ کرا رہے ہو کہ ہم بغیرت بھی ہیں، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور بغیرتی کی آخری حدوں کو بھی چھوئیں گے۔ جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو، نہ تم حکومت چلا سکو گے، نہ تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تم اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہو پوری دنیا میں، نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی۔ آپ نے تو لندن بھاگ جانا ہے یا دبئی بھاگ جانا ہے یا جزیروں میں بھاگ جانا ہے، مگر آپ کو نہ جزیروں میں سکون ملے گا، نہ لندن میں سکون ملے گا، نہ دبئی میں سکون ملے گا۔ اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اڈیالہ جیل میں معافی مانگ لو، وہ تمہیں فتح مکہ کی طرح معاف کر دے گا۔ ہماری گاڑیوں پہ حملہ کر دیا طارق فضل چودھری کے ہنڈوں نے، ہماری گاڑیاں توڑیں اور اس کے بعد ہم نے FIR کٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہومیوپیتھک قسم کے FIR کاٹی، کچھ ہمارے لوگوں کے خلاف کچھ ان کے خلاف، جس کی حالانکہ ان کے اٹیک کی ویڈیو ہمارے پاس پوری طرح موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ سے زیادہ آج پتہ چلا، آج کوئی ابھی گھنٹہ ایک پہلے، کہ جناب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ ہم وہ نوٹیفیکیشن لے کے ابھی آئے تھے، ہم نے کوشش کی چیف الیکشن کمیشن سے ملنے کی، ملنے نہیں دیا گیا۔ ہم نے سیکرٹری صاحب سے ملنے کی کوشش کی، وہ بھی کہتے ہیں نہیں اویلیبل، وہ کہاں بزی ہیں۔ ہم نے ان کے اسٹاف افسر کو یہ تینوں آرڈر دے دیے، الیکشن کمیشن کا اپنا آرڈر، ریٹرننگ افسر کا اپنا آرڈر کہ اسٹے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ اپنے آرڈرز کی وائلیشن اگر الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ نمبر 2، ریٹرننگ افسر جب ایک دفعہ پروسیس آف کنسالیڈیشن کو لکھ کے دیتا ہے کہ اٹ از اسٹاپڈ، یہ نہیں ہوگا، جو کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے بغیر وہ پروسیس نہیں ہو سکتا، سیکشن 92 ہے، سیکشن 95 آف الیکشن ایکٹ ہے۔ ہمیں کہہ دیا آپ جائیں، ہم رائٹنگ میں آرڈر لے کے چلے گئے۔ مجھے بتائیں ریٹرننگ افسر صاحب نے پھر کس کے کہنے پہ فردر پروسیڈ کیا، اور اگر کیا تو ہماری عدم موجودگی میں کیسے کر لیا، اور اگر ہم نہیں کیا تو الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا؟ اور پھر میں یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر تو میں ڈالتا ہی ہوں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے انڈر آرٹیکل 218، انڈر آرٹیکل 220 کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، یہ ان کی پاور نہیں ہے، صرف اختیار نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ذمہ داری ریٹرننگ آفیسر جو کہ ایک بیوروکریٹ ہے جس میں گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے، کیا یہ سارے فیصلے اسی طرح کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ملک ایسے کرپٹ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے، اور جس کی تنخواہیں اور مراعات میرے اور آپ کے پیسوں سے ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں عوام کے ووٹوں کے اوپر، عوام کے حقوق کے اوپر، عوام کے کروڑوں عوام کے لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی سر عام کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ آج ڈاکہ زنی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ تو آپ واچ ڈاگز ہیں، آپ آج ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے، ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے۔ جس شخص نے 1,05,000 ووٹ لیا اور اس کے مد مقابل نے 51,000 ووٹ لیا، یعنی خالی فرق 53,000 کا ہے، یہ کہتے ہیں وہ اس کو ہم جتا دیتے ہیں اور آپ کو ہرا دیتے ہیں۔ صرف میرا نہیں، اسی طرح عامر مغل کا، اسی طرح علی بخاری کا، اور اسی طرح پاکستان کے تمام حلقوں کا۔ میں پوچھتا ہوں اگر ہمارے ملک میں یہ آزادی ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی اور آئین بنایا تھا، تو اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کے پاس حق حکمرانی ہے، آپ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس سلسلے کو ریورس کر دیا ہے، آپ نے اگر گورے انگریزوں کی جگہ پہ کالے انگریز بٹھا دیے ہیں اور ان لوگوں سے ذریعے سے آپ نے فیصلے لینے ہیں
जिन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, तो दुश्मन के बच्चों को पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अपने बच्चों को आप अपने अमल के ज़रिए ये बता रहे हैं कि आप डाका डालो, ये जायज़ है, आप चोरी करो, ये जायज़ है, आप डाका और चोरी के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सर की आंखों का ताज बनाओ, ये जायज़ है, और जो ऑनेस्ट लीडरशिप है उनको जेलों में डालो, वो जायज़ है। लोगों के हुकूक जिसको लोग कहें कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, आप कहें वही शख्स तुम्हारा हम बादशाह बनाएंगे, नुमाइंदा बनाएंगे, तुम्हारा मुंतखब नुमाइंदा कहलाया जाएगा। तो मैं सवाल करता हूँ, हम मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला को कठपुतली वज़ीर आला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वहाँ इलेक्शन को चोरी किया जाता है, डाका डाला जाता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ निज़ाम इंसाफ नहीं होता। इसलिए कहते हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता। अगर रूल ऑफ लॉ और निज़ाम इंसाफ आपने मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल अपने पाकिस्तान में कर देनी है, जिसको आज सिर्फ आपका नेशनल लेवल का मीडिया, सोशल डिजिटल मीडिया, बल्कि उससे बढ़कर इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में आपका तमाशा उड़ा रहा है, आपका बदनुमा दाग सारी दुनिया को दिखा रहा है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुल्क के साथ मुखलिस अगर हैं, तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, इसका नुकसान किसको है? क्या एक शख्स की दुश्मनी में आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं? आपने अपने दिमाग बंद कर लिए हैं। आप सिर्फ वो फैसले करने लगे हैं कि जिससे सिर्फ एक शख्स को हम शिकस्त दे सकें। आप उस एक शख्स को शिकस्त नहीं दे सके। आज अवामी रेफरेंडम के ज़रिए साबित हो चुका है कि अगर इस वक्त कौम खड़ी है तो उस शख्स के साथ खड़ी है जिसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804। मगर आप सारे वो मुक़्तदर इदारे, वो बोने सियासतदान, वो इलेक्शन कमीशन और वो बेज़मीर मुनसिफ जिन्होंने जेल में बैठ के वो फ़ैसले किए गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी, आज वो दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। लेकिन कौम आज इकट्ठी है अवामी इनकलाब के लिए। अगर आपने अवामी इनकलाब का रास्ता रोका तो अवाम फिर उठेगी और इन लोगों को खसो खाशा की तरह मिटा देगी। और मैं एक बात आखिर में ये कहूँगा, आज भी वक्त है, ये पक्के के डाकू जिनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है, क्योंकि कच्चे के डाकू में आज भी गैरत मौजूद है। वो आधा मुंह छुपाते हैं या पूरा मुंह छिपाते हैं, और वो डाका डाल के जंगलों में जा घुसते हैं और छुपते हैं।